لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون اسٹیج پر تشریف فرما صدر محترم استاد محترم فضیلت الشیخ دکتور سعید احمد عمری مدنی حفظہ اللہ اور دیگر علماء اکرام، حاضرین جماعت، سورہ زمر کی آیت کریمہ کا ایک ٹکڑا آپ کے روبرو میں نے تلاوت کیا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، کیا جاننے والے یا نہ جاننے والے دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ اسلامی شریعت میں علم کی جتنی اہمیت ہے اتنی اہمیت نہ کسی قوم میں ہے، نہ کسی قوم کی کتاب میں ہے، نہ کسی مذہبی کتاب میں ہے۔ قرآن کریم کی پہلی وحی کا پہلا لفظ علم دین کے حوالے سے نازل ہوا، علم کے حوالے سے اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ اس آیت کریمہ میں آپ غور کریں، 2 مرتبہ اقرا کا لفظ ہے، پڑھو پڑھو پڑھو، اور 3 مرتبہ اپنے مشتقات کے ساتھ علم کا لفظ ہے، اور 1 مرتبہ قلم کا لفظ ہے۔ قلم سے ہی انسان لکھتا ہے اور سیکھتا ہے اور جانتا ہے، قلم سے ہی علم کے خزانے کی انسان حفاظت کرتا ہے۔ علم دین کی اہمیت کے لیے یہ حدیث آپ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں سب سے پہلے جس چیز کو پیدا کیا اس کا تعلق علم سے ہے۔ اول ما خلق اللہ القلم، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا اور کہا لکھ لے جائے۔ اس سے بھی آپ اندازہ لگائیں علم کی اہمیت کتنی زیادہ ہے، اور یہ حقیقت بھی ہے کہ بغیر علم کے کوئی بھی قوم نہ دنیا میں ترقی نہیں کر سکتی ہے، نہ آخرت میں کامیابی کے مناظر طے کر سکتی ہے۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ کسی بھی عمل کے معتبر ہونے کے لیے ایمان کا ہونا ضروری ہے۔ ایمان کے بغیر، صحیح عقیدے کے بغیر ہمارا عمل ادھورا ہے۔ ایک آیت کریمہ کے ذریعے سے میں آپ کو سمجھاؤں گا جس سے آپ اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ علم ہی ایمان کا رہنما ہے۔ علم جو ہے ایمان کو صحیح ڈھنگ پہ لگاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وقال الذين اوتوا العلم والایمان، وقال الذين اوتوا العلم، علم والوں نے کہا اور ایمان والوں نے کہا۔ یہاں اس آیت پہ آپ غور کریں، علم والوں کا پہلے ذکر ہے اور ایمان والوں کا بعد میں ذکر ہے۔ علم کا تذکرہ ایمان سے پہلے، یہ بتانے کے لیے کہ علم جو ہے ایمان کا رہنما۔ ایک اور جگہ اللہ نے فرمایا کہ وَلْيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلْيُؤْمِنُوا فَيُثْبِتَ لَهُمْ قُلُوبُهُمْ۔ اللہ نے فرمایا کہ جان لے علم والے، علم والوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایمان کا ذکر کیا، علم کے بعد ایمان کا تذکرہ، اس کے بعد فرمایا علم کی روشنی میں جو ایمان ہوتا ہے ایسا بندہ اللہ کے سامنے جھکتا ہے،
خشوع خضوع اس کے اندر پیدا ہوتا ہے. اور دیکھیے حدیثوں میں علم کی اہمیت اور علم کی فضیلت کئی حدیثیں ہیں. ایک دو حدیثیں میں بطور نمونہ پیش کرتا ہوں. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، طبرانی کی حدیث ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. یہاں غور کرے، علم کا حاصل کرنا حق نہیں ہے، ایک رائٹ نہیں ہے، بلکہ فرض کہا. عیسائی مذہب میں علم کو حاصل کرنا انہوں نے کہا کہ انسان کا حق ہے علم. دیکھیے حق اور فرض میں کیا فرق ہے. میری چیز آپ کے پاس ہے، وہ میرا حق ہے، چاہے تو میں لے سکتا ہوں، چاہے تو میرا حق میں چھوڑ سکتا ہوں. لیکن علم کا حاصل کرنا یہ حق نہیں ہے. پیارے نبی نے اس کو فرض کہا، مطلب حاصل کرنا ضروری ہے. علم کو حاصل کرنا بہت ضروری ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب العلم میں دو عجیب باتیں، فقیہ الامت ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ. پہلا باب ہے باب العلم قبل القول والعمل. کہتے ہیں یہ باب ہے علم کا، بولنے سے پہلے اور عمل کرنے سے پہلے. مطلب کیا ہے؟ علم حاصل کرو کچھ بولنے سے پہلے، علم حاصل کرو عمل کرنے سے پہلے. علم کے بغیر مت بولو، علم کے بغیر عمل نہ کرو. اور ایک باب، دوسرا باب انہوں نے باندھا ہے باب تعلیم الرجل امته واهله. یہ باب ہے تعلیم کا کہ آدمی تعلیم دے، گھر والا تعلیم دے اپنی لونڈی کو، نوکرانی کو اور اپنے گھر والوں کو. یہاں غور کرے، گھر والوں سے مراد بیوی بچے. بیوی بچوں کا ذکر بعد میں ہے. فقیہ الامت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے لونڈی کا ذکر پہلے کر کے وہ یہ بتانا چاہتے ہیں آدمی پر بیوی بچوں کو تعلیم دینا تو ضروری ہے، لیکن اس کے گھر میں اگر نوکرانی ہے تو اس کو بھی تعلیم دینا ضروری ہے. کیونکہ عام طور پہ جو کام والے ہوتے ہیں، نوکرانی ہوتی ہے، اس کو تعلیم دینا ہم ضروری نہیں سمجھتے. تو طلب العلم فریضہ علی کل مسلم. ہر مسلمان چاہے وہ لونڈی ہو، آزاد ہو، غلام ہو، مرد ہو، عورت ہو، بچے ہو، بوڑھے ہو، سب پر مرتے دم تک تعلیم حاصل کرتے رہنا چاہیے، طالب علم بن کر رہنا چاہیے. علم صرف ایمان کا رہنما نہیں بلکہ عمل کا بھی رہنما ہے. علم جو ہے صرف ایمان کا راستہ ہی نہیں بتاتا بلکہ عمل کو بھی راستہ بتاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ محمد میں فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ. اللہ نے فرمایا کہ جان لو بے شک اللہ تعالیٰ اس کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں ہے، اور اپنے گناہوں کی معافی مانگو. گناہوں سے معافی مانگنا یہ عمل ہے. تو عمل سے پہلے اللہ تعالیٰ نے عمل سے پہلے، ایمان سے پہلے علم کا ذکر کیا، یہ بتانے کے لیے کہ علم کی کتنی اہمیت ہے شریعت کے اندر. تو علم جو ہے ایمان کا بھی رہنما ہے اور عمل کا بھی رہنما ہے. ایک اور حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ علم جو ہے ایک صدقہ جاریہ ہے. حدیث میں کیا ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاثه. انسان جب مر جاتا ہے تو اس کے عمل کا دفتر بند ہو جاتا ہے، اس کے عمل کا دروازہ بند ہو جاتا ہے. انسان مر گیا، اب کوئی عمل اسے فائدہ نہیں پہنچائے گا، اس کے عمل کا دفتر بند ہو گیا.
جو عمل وہ کیا وہی آخرت میں اسے ملے گا. لیکن فرمایا کہ 3 عمل ایسے ہیں مرنے کے بعد بھی نامہ اعمال میں اس کے دفتر میں نیکیاں لکھی جاتی ہیں. کیا ہے وہ 3 عمل؟ فرمایا صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ. نمبر 2 او علم ينتفع به، ایسا علم جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں. اور ولد صالح يدعو له، نیک اولاد، صالح اولاد، نیک جنریشن کو چھوڑ دے گیا، وہ بھی مرنے کے بعد ماں باپ کو فائدہ پہنچاتے ہیں. یہاں بتایا گیا کہ صدقہ جاریہ، صدقہ جاریہ ایک ہوتا ہے صدقہ جاریہ، ایک ہوتا ہے سنت جاریہ. صدقہ جاریہ کا مطلب ہے کہ انسان وصیت کر جائے کہ میرے مرنے کے بعد میرا مال اس سے مسجد بنائی جائے، مدرسہ بنایا جائے، کوئی بھی وصیت کر جائے، صدقہ جاریہ اسے کہتے ہیں. اور سنت جاریہ کا مطلب ہے کہ انسان وصیت کر جائے اپنے بچوں کے سلسلے میں کہ ان کو صحیح تعلیم دی جائے، اولاد تعلیم حاصل کرتے رہے گی اور انتقال ہونے کے باوجود والدین کو اس کا اجر ملتا رہے گا. علم کی 2 قسمیں، ایک ہے علم نافع، فائدہ پہنچانے والا علم، اور دوسرا علم ہے علم غیر نافع، بے فائدہ علم. ایسا علم جس سے نقصان، ایسا علم جو انسان کو اللہ سے دور کر دے، ایسا علم جو انسان کو نقصان پہنچائے، بے فائدہ علم. علم نافع وہ ہے جو انسان کو مرنے کے بعد بھی فائدہ پہنچائے، آخرت میں اسے نفع دلائے، نجات دلائے. حاضرین، یہ رہی صدقہ جاریہ کی بات. اور دوسری بات آپ علیہ السلام نے فرمایا ولد صالح، نیک اولاد. یہ ہے صدقہ جاریہ. دوسرا ہے اور علم ينتفع به، ایسا علم جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہو. تیسری بات فرمائیں کہ ولد صالح، نیک اولاد. یاد رکھیے نیک اولاد بڑی رحمت ہے والدین کے لیے. ان کی دعا سے ماں باپ کی آخرت بنتی ہے. ماں کا انتقال، باپ کا انتقال ہو گیا، لیکن وہ استغفار کرتے رہیں گے، ان کی آخرت بنتی رہے گی. ایک حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اخروی زندگی میں ایک بندے کے درجات بلند ہو رہے ہوں گے، ایک بندے کو جنت کی نعمتوں میں اضافہ ہو رہا ہوگا. بندہ تعجب سے اللہ سے پوچھے گا اللہ میرے پاس تو اتنی نیکیاں نہیں، مگر کیا بات ہے کہ دن بدن میرے درجات بلند ہوتے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرمائے گا لاستغفار ولدک لک، لاستغفار ولدک لک، تیرے گزر جانے کے بعد تیری اولاد تیرے لیے مغفرت کی دعا کر رہی ہے. ان کی دعا تیری قبر کو بنا رہی ہے، ان کی دعا تیری آخرت کو سنوار رہی ہے، ان کی دعا تیرے جنت میں درجات بلند کر رہی ہے. تو نیک اولاد بڑی رحمت ہے والدین کے لیے. یہاں ایک شرط یہ ہے کہ والدین شرک سے بچے ہوں. اگر والدین شرک کرنے والے ہوں تو اولاد کو استغفار کی دعا کرنے کی اجازت بھی نہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما كان للنبي والذين آمنوا ان يستغفروا للمشركين ولو كانوا اولي قربى. نبی کے لیے جائز نہیں اور مومنوں کے لیے جائز نہیں کہ وہ مشرکین کے لیے مغفرت کی دعا کریں، اگرچہ کہ وہ تمہارے قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو، اگرچہ کہ وہ تمہارے ماں باپ کیوں نہ ہو. اگر وہ مشرک ہیں ان کے مرنے کے بعد ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنے کی اجازت نہیں. یہی وجہ ہے کہ دنیا میں جتنے پیغمبر آئے، دنیا میں جتنے بھی پیغمبر آئے ان کو اللہ تعالیٰ نے عملی معجزے دی، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عملی معجزوں کے ساتھ ساتھ ایک علمی معجزہ دیا.
عالم کے عامل کے مر جانے کے بعد اس کا عمل ختم ہو جاتا ہے. عمل کرنے والے کو عامل کہتے ہیں. عامل کے مر جانے کے بعد اس کا عمل ختم ہو جاتا ہے، لیکن عالم کے مر جانے کے بعد اس کا علم باقی رہتا ہے. دیکھیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عملی معجزے دیے گئے. مردوں کو زندہ کرتے تھے، بس کی بیماری والا ہے ہاتھ پھیرتے تو ٹھیک ہو جاتا، معذر ذات اندھا آدمی کو ہاتھ پھیرتے نابینا بینا ہو جاتا. موسیٰ علیہ السلام کو کیا معجزہ، یہ بیضا بغل میں ہاتھ رکھ کے نکالتے تو ہاتھ چمکنے لگتا. اور ایسی لکڑی، ایسی لاٹھی جس کو عصا کہا جاتا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے وہ معجزانہ طاقت دیا تھا کہ اس لکڑی کو لے کر موسیٰ علیہ السلام اس عصا کو لے کر پتھر پہ مارتے تو پتھر پانی بن جاتا، پانی پہ مارتے تو پانی پتھر بن جاتا. پتھر سے چشمے نکلتے اور پانی پتھر کی طرح کھڑے ہو جاتا. 12 چشمے نکل جاتے، 12 راستے نکل جاتے سمندر میں. تو یہ عملی معجزے اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو دیا. لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو سب سے بڑا اور عظیم معجزہ دیا وہ علمی معجزہ، جسے ہم اور آپ قرآن کہتے ہیں. قرآن یہ معجزہ علمی معجزہ ہے، یہ قیامت تک باقی رہے گا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ صدقہ جاریہ ہے. حاضرین، انسان کے جسم میں 3 طرح کے اعضاء ہیں، باڈی پارٹس جسے ہم کہتے ہیں. 3 طرح کے. ایک ہے اعضاء علم، دوسرا ہے اعضاء عمل، تیسرا ہے اعضاء مال. اعضاء علم یہ ہمارا سر ہے. اب غور کیجیے، سر میں جتنی چیزیں ہیں یہ سب علم حاصل کرتے ہیں. سر میں کھوپڑی میں دماغ ہے جس سے ہم سوچ کر علم حاصل کرتے ہیں. آنکھیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے قوت بصارت دی ہے، دیکھ کر علم حاصل کرتے ہیں. کان ہیں، قوت سماعت اللہ نے دی ہے، ہم سن کر علم حاصل کرتے ہیں. زبان ہے جس سے اللہ تعالیٰ، جس سے ہم قوت ذائقہ اللہ نے اس میں دیا ہے، ٹیسٹ کر کے چکھ کے ہم مزہ معلوم کرتے ہیں اور علم حاصل کرتے ہیں. ناک ہے، قوت شام اللہ نے دیا ہے، سون کر خوشبو بدبو میں ہم جانکاری حاصل کرتے ہیں. تو سر کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو اعضاء دیے ہیں یہ سب علم حاصل کرنے کے اعضاء. یہاں غور کریں، سب سے اونچا بنا اللہ تعالیٰ سر کو یہ بتانے کے لیے کہ علم کا مرتبہ سب سے اونچا ہے. اور دوسرے اعضاء عمل. اعضاء عمل میں ہمارے ہاتھ اول نمبر پہ ہے. بما کسبت ایدیکم، اللہ تعالیٰ بار بار قرآن میں کہتا ہے تمہارے ہاتھوں کے کرتوت ہیں، یہ ہاتھوں سے تم نے اپنے آپ کو نقصان کر لیا. تو ہاتھوں سے ہم عمل کرتے ہیں. اور تیسرا عضو ہے اعضاء مال، وہ ہمارا پیٹ ہے، ہمارا معدہ. قیمتی چیزیں ہم کھاتے ہیں اور پیٹ میں وہ چھپی رہتی ہے معدے میں اور گندگی بن جاتی ہے. تو یہاں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے مال کا مقام سب سے نیچے رکھا ہے اور علم کا مقام اللہ تعالیٰ نے انسان کے جسم میں سب سے اعلیٰ، سب سے اونچا بنایا ہے. حاضرین، سورہ کہف ہم ہر جمعہ پڑھتے ہیں. سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا. قال له موسى هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا قال انك لن تستطيع معي صبرا كيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. موسیٰ اور خضر کے ملاقات کا تذکرہ ہے. خضر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایسا علم دیا تھا جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس نہیں تھا. تو حکم الہی سے حضرت موسیٰ علیہ السلام لمبا سفر کرتے ہیں خضر سے ملاقات کرنے کے لیے. پہلے ان سے اجازت مانگتے ہیں حضرت خضر سے، میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، جو علم اللہ نے آپ کو دیا ہے وہ علم میں بھی حاصل کرنا چاہتا ہوں. تو حضرت خضر نے کہا آپ میرے ساتھ رہو گے تو صبر نہیں کر پاؤ گے. موسیٰ علیہ السلام نے وعدہ کیا انشاءاللہ میں صبر کروں گا آپ کے ساتھ. یہاں جو بتانا مقصود
موجود ہے کہ موسیٰ علیہ السلام افضل ہیں اور خضر مفضول ہیں. موسیٰ علیہ السلام تو اولو العزم پیغمبروں میں سے بڑے پیغمبر ہیں. یہاں اس واقعے سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ علم کا مقام یہ ہے جہاں علم بڑوں سے حاصل کیا جاتا ہے وہی علم چھوٹے سے بھی حاصل کیا جاتا ہے. آپ سے کم مرتبے والا ایک آدمی ہے، اس کے پاس کوئی علم ہے، اس سے بھی علم حاصل کرنا چاہیے. اور یہ بھی معلوم ہوا علم ایک ایسا خزانہ ہے، علم ایک ایسا خزانہ ہے جس کے لیے جتنا بھی لمبا سفر ہو سکے آپ کو کرنا چاہیے، جتنا بھی پیسہ لگا سکے آپ کو لگانا چاہیے، جتنا بھی وقت لگے آپ کو نکالنا چاہیے. آج کا یہ پروگرام اصول ثلاثہ کے نام سے، اصول ثلاثہ ایک بہت ہی اہم موضوع ہے. اس کے لیے آپ وقت نکالیے، وقت نکالنا پڑے گا، پیٹرول خرچہ ہوگا، دور سے آنا پڑے گا، اور علماء کے سامنے بیٹھ کر آپ کو علم حاصل کرنا پڑے گا. تو یہ بہت ساری باتیں اور بھی اس کے اندر باتیں ہیں. بہرحال دیکھیے آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو جو فوقیت دیا وہ کس لیے؟ اس لیے کہ آدم علیہ السلام کے پاس علم تھا. وعلم آدم الاسماء كلها، اللہ تعالیٰ نے بہت علم دیا آدم علیہ السلام کو. فرشتوں کے پاس وہ علم نہیں تھا، اس لیے فرشتے آدم کو سجدہ کیے. اور یوسف علیہ السلام بے گناہی کے جرم میں قید خانے میں ڈال دیے گئے. ان کا گناہ یہ تھا کہ انہوں نے گناہ نہیں کیا، اس لیے وہ جیل میں چلے گئے. جیل خانے سے مصر کے تخت پر بادشاہ بن کے کیسے بیٹھ گئے؟ جیل خانے سے نکل کر فائنانس منسٹر کیسے بن گئے؟ فوڈ منسٹر کیسے بن گئے؟ علم تھا. یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم. انہوں نے کہا مجھے فائنانس منسٹر بنا دیجئے، میں قحط سالی کے زمانے میں مال کی حفاظت، غلے کی حفاظت کی صلاحیت رکھتا ہوں. اور ساتھ ساتھ انہوں نے علم کا حوالہ دیا، انی حفیظ علیم، میں اچھا علم رکھتا ہوں. تو علم والے کو بھی دنیا میں عہدہ ملتا ہے. پوسٹ اگر آپ کو چاہیے وہ بھی علم حاصل کرو، جتنا علم بڑھے گا دنیا میں اتنا پوسٹ بڑھے گا آپ کا. تو یوسف علیہ السلام جیل میں رہ کر بھی وہ عہدہ حاصل کر لیے. کیسے حاصل کر لیے؟ علم کی وجہ سے. ان کے پاس وہ علم تھا. ہمارے اسلاف علم کی عظمت کو کیسے سمجھتے تھے؟ چاہے یہاں ہمارے ماں بہنیں بھی آئے تو دیکھیے علم کی عظمت کو ہماری ماں بہنیں کیسے سمجھتی تھی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک جلیل القدر صحابیہ تھی ام ایمن رضی اللہ عنہا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ملاقات کے لیے بار بار ان کے گھر جایا کرتے تھے. جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتقال ہو گئے ام ایمن بڑی غمگین ہو گئی. ان کے دل پر غم کے بادل چھا گئے. حضرت ابو بکر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں نے یہ سوچ کر کہ اللہ کے نبی ام ایمن کے گھر جایا کرتے تھے، چلو ہم بھی ان کے گھر جائیں گے. دونوں گئے، دیکھا ام ایمن رو رہی ہے. ام ایمن رو رہی ہے. سوچا شاید اللہ کے نبی کے وفات کے صدمے سے رو رہی ہے، اللہ کے نبی کے انتقال کے صدمے سے رو رہی ہے. تو ام ایمن نے کہا نہیں، میں اس لیے نہیں رو رہی ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں، بلکہ یہ احساس مجھے رلا رہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد علم کا دروازہ بند ہو چکا ہے. پیارے نبی کے انتقال کے بعد علم کا چراغ بجھ چکا. پیارے نبی جب تک زندہ تھے زمین سے کوئی سوال ہوتا آسمان سے اس کا جواب آتا. آسمان سے جبرائیل کی آمد، روزانہ تازہ علم، روزانہ وحی کی آمد، روزانہ قرآن کا نزول. کوئی سوال ہوتا آسمان سے جواب آتا. مجھے یہ احساس
انتقال کے بعد علم کا بہت بڑا دروازہ دنیا کے لیے بند ہو چکا ہے۔ کیسے سب علم کی اہمیت کو وہ سمجھتے تھے؟ آپ دیکھیے وہاں کی عورتیں اس زمانے کی، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد تھے امام اسحاق بن راہوی، بہت بڑے استاد تھے۔ انہوں نے ایک ایسی عورت سے شادی کی، امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اس عورت کے شوہر بہت بڑے عالم تھے، ان کا انتقال ہو گیا، مولانا کا انتقال ہو گیا، اور ان کے پاس علم کا بہت بڑا خزانہ تھا، بہت بڑی لائبریری تھی اسلام لٹریچر۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد امام اسحاق بن راہوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس علمی خزانے سے استفادہ کرنا چاہا، لیکن ان کتابوں سے، اس لائبریری سے فائدہ کیسے اٹھائیں؟ انہوں نے سوچا ان کتابوں سے فائدہ اٹھانے کا آسان طریقہ یہی ہے کہ اس عورت سے شادی کر لیا جائے۔ لہذا عدت گزرنے کے بعد انہوں نے اس عورت سے شادی کر لی۔ اس عورت سے شادی کر لی، سبب یہ نہیں کہ وہ عورت خوبصورت ہے، سبب یہ نہیں کہ وہ عورت مالدار ہے، سبب یہ نہیں کہ وہ عورت اعلیٰ خاندان کی ہے، حسب نسب کی ہے، سبب یہ ہے اس عورت کے پاس علم کا خزانہ ہے، علم کا خزانہ، اسلامی لٹریچر۔ یاد رکھیے جو معاشرہ علم کی عزت کرتا ہے، علماء کی عزت کرتا ہے، وہ معاشرہ ترقی کرے گا۔ جو جماعتیں علم اور علماء کی عزت کرتی ہیں وہ جماعتیں ترقی کریں گی۔ جو قومیں علم اور علماء کی عزت کرتی ہیں، قدر کرتی ہیں، وہ قومیں، وہ جماعتیں، وہ تنظیمیں، وہ تحریکیں ترقی کریں گی۔ آپ جانتے ہیں ہارون رشید بہت بڑا بادشاہ گزرا ہے۔ اس کے زمانے کے اندر ایک مرتبہ وہ اپنے بلڈنگ کے اوپر ٹہل رہا تھا، اپنے بالا خانے میں تفریح کر رہا تھا ہارون رشید، بہت بڑا بادشاہ۔ اچانک باہر روڈ پہ دیکھتا ہے کہ بہت بڑی بھیڑ آئی ہے، لوگوں کی جماعت آئی ہے، تھاکے مارتا ہوا سمندر کی طرح لوگوں کی بڑی بھیڑ آئی۔ پتہ لگایا تو بتایا گیا کہ دوسری صدی ہجری کے بہت بڑے عالم عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے ہیں، لوگ ان سے ملاقات کرنے کے لیے آئے ہیں، لوگ ان سے ملاقات کرنے کے لیے آئے ہیں۔ ان کے ساتھ ہارون رشید کی لونڈی بھی وہی تھی۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت، اگر آپ برا نہ مانیں تو ایک بات بتاؤں میں۔ ہارون رشید نے کہا بتائیے کیا بات ہے؟ کہنے لگی کہ بادشاہ آپ نہیں ہو رہے، بادشاہ آپ نہیں ہو رہے، آپ کی حکومت لوگوں کے جسموں پر ہے، اور امام عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کی حکومت لوگوں کے دلوں پر ہے۔ بہرحال جو جماعتیں علم اور علماء کی عزت کرتی ہیں اللہ تعالیٰ ان جماعتوں کو ترقی دے گا۔ اسی پر میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے دعا کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارا یہ مبارک سلسلہ، مبارک اقدام جو شروع کیا جا رہا ہے علمی دروس کا، میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے اور کامیابی کے مناظر اللہ تعالیٰ طے فرمائے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔